ناظرین، اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں آپ جان سکیں گے کہ ہفتے بھر میں سویڈن میں کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں اور کیا یہاں کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سویڈن میں عید الاضحیٰ 28 جون بدھ کے روز منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اگلی سویڈن کی ڈائری میں پیش کی جائیں گی۔ سویڈن کے بڑے حصوں میں موسم گرم اور خشک ہونے کی وجہ سے حکام نے آگ لگانے اور باہر باربیکیو کرنے پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ سویڈن کا جو وسطی اور جنوبی علاقہ ہے، بہت سے علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 30 درجے ڈگری کے قریب پہنچا ہے، اور اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں جس میونسپلٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیون کی ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کمیون میں اس حوالے سے کیا ہدایات درج ہیں۔ بیشتر علاقوں میں باہر آگ جلانے یا باربیکیو کرنے پہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ سویڈن میں جو اکیلی مائیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کو گزر اوقات کے لیے کافی جو ہے وہ جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ انفلیشن کی وجہ سے، افراط زر کی وجہ سے مہنگائی کافی ہے، اور بہت سی جو اکیلی مائیں ہیں وہ ان حالات میں بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو سویڈن کا لازمی انشورنس کا محکمہ فورشیکرنگ کاسان، انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ سویڈن میں عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت جو ہے وہ بینک آئی ڈی ہے، جس کے ذریعے آپ تمام بھی اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو سائن کر سکتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ تک ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنے ہیلتھ سینٹر یا تقریباً ہر ادارے کے ساتھ جو اپنے رابطہ کرنا ہے، معلومات لینی ہے، اپنی ڈیجیٹل پوسٹ لینی ہے، وہ بینک آئی ڈی سے لیتے ہیں۔ اب اس بینک آئی ڈی میں آپ اپنا جو قومی شناختی کارڈ یعنی سویڈش آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں، اور وہ ایک ڈیجیٹل آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ بن جائے گا۔ وہ آپ پوسٹ آفس پہ جا کے اگر آپ کی پوسٹ آئی ہے وہ آپ وہاں سے وصول کر سکتے ہیں، یا چند اور جگہوں پہ بھی جو ہے وہ کارآمد ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ابھی جو بینک آئی ڈی میں ڈیجیٹل کارڈ کی صورت نہیں لے سکتا، صرف آپ کا نیشنل سویڈش آئی ڈی اور پاسپورٹ، اس کو آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل آئی ڈی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سویڈن کے علاقے نورشوپنگ میں ایک چھوٹے جہاز کو حادثہ پیش آیا، جس میں 2 افراد جن کا تعلق ہنگری سے تھا وہ جان سے گئے، اور اس حادثے کی جو پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 40 سال پرانا جہاز تھا، اور وہ نورشوپنگ کے قریب گر کر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ یہاں ایک ادارہ ہے سویڈن میں جو تحقیقات کرتا ہے، جس کو ستاتسکنتورت کہتے ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جو کمیونز اور ریجنز میں جو کرپشن کے واقعات آتے ہیں، اور 20 کیسز کی جو پولیس تحقیقات کر رہی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اصل میں واقعات اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر واقعات ہوتے ہیں جب کمیون یا جو ریجنز ہیں وہ اپنے کام کروانے کے لیے ٹھیکے دیتی ہیں، اور اس طرح کے باقی معاملات ہیں تو ان میں جو ہے وہ بدعنوانی جو ہے وہ توقع سے زیادہ ہے۔ سویڈش وزیر اعظم اور سویڈن کے جو وزراء ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، اور 1 جولائی سے سویڈن کے وزیر اعظم کی تنخواہ میں 7,000 کرون کا اضافہ ہو جائے گا، اور ان کی کل تنخواہ 1,91,000 سویڈش کرون ماہانہ ہو جائے گی، جبکہ جو سویڈن کے وزراء ہیں ان کی تنخواہ میں 5,500 سویڈش کرون کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور ایک وزیر کی ماہانہ تنخواہ 1.5 لاکھ سویڈش کرون ہو جائے گی۔ یہ جو وزراء اور وزیر اعظم ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ پارلیمنٹ یا سیاسی لوگ نہیں کرتے، بلکہ ایک الگ اتھارٹی ہے، اور وہ اتھارٹی جائزہ لیتی ہے، اور اس اتھارٹی نے جو ہیں وزیر اعظم اور وزراء جو ہیں ان کی تنخواہیں میں اضافہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ سویڈن کی جو لوک موسیقی ہے وہ سویڈن کی بجائے سویڈن سے باہر جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو رہی ہے، اور وہاں اسے مختلف فلموں، ڈراموں اور جو گیمز ہوتی ہیں
اور موسیقی کی جہاں دیگر جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً یہ جنوبی امریکہ، اسرائیل، آسٹریلیا اور جاپان میں جو ہے سویڈش فوک میوزک جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مقبول ہو رہا ہے۔ سویڈن میں جن مریضوں کو علاج کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز یا آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 2010 میں یہاں پہ یہ قانون بنایا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کو یہ علاج کی سہولتیں مل جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور بہت سے لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پہ جو ایک احتساب کا ادارہ ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کیا اور اس نے کہا جی کہ اس میں 10 ملین سویڈش کرون حکومت نے اور لگائے ہیں، لیکن اب بھی اس میں ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ فعال کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر ووٹ گارنٹی یعنی ان کو صحت کے بارے میں جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ ملے گی تو وہ ملنی چاہیے۔ سویڈن کی گرین پارٹی کے جو ایک ترجمان ہیں پیئر بولند، انہوں نے اپنی جماعت کی جو ہے وہ ترجمانی چھوڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ گرین پارٹی واحد پارٹی ہے کہ جس کا ایک سربراہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے 2 ترجمان ہوتے ہیں، آپ ان کو سربراہ کہہ لیں، ایک خاتون ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ اور پیئر بولند ایک بہت ہی نرم گفتار اور دھیمے مزاج کے جو ہے وہ شخص تھے، اور انہوں نے پچھلے دور میں اپنی پارٹی کی جو ہے وہ ترجمانی کی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ایک اچھا وقت آ گیا کہ اب میں اپنے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں اور کسی اور شخص کو یہ ذمہ داری ملنی چاہیے۔ سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کے حوالے سے ترکی کی جانب سے ابھی بھی گرین جھنڈی کا انتظار ہے، اور ابھی نظر نہیں آ رہا کہ طیب اردگان جلد سویڈن کو سبز جھنڈی جو ہے وہ دکھائیں گے، اس لیے سویڈن ابھی انتظار کر رہا ہے۔ لیکن جو ہنگری ہے دوسرا ملک ہے جس نے ابھی تک یہ اس چیز کو اپروو نہیں کیا، تو ہنگری جو ہے وہ ابھی اپروو کرنے جا رہا ہے۔ سویڈن کا خیال تھا کہ شاید جولائی میں جو نیٹو کانفرنس ہونی ہے تب تک سویڈن بھی اس کا رکن بن جائے اور وہ بھی فن لینڈ کی طرح نیٹو کی اس میٹنگ میں شریک ہو، لیکن ہنوز دلی دورست، کیونکہ ابھی طیب اردگان نے سبز جھنڈی دکھانے سے جو ہے وہ لیت و لال کیا ہے یا وہ انکار کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ سویڈن میں ٹرانسپورٹ سے متعلقہ شعبے نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا، اور اب جو ہوائی اڈوں پہ جو سیکیورٹی کا عملہ ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ بھی 3 جولائی سے جو ہے وہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے جولائی میں سفر کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیں صورتحال کو، یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹس پہ آپ کو جو ہے وہ کافی دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ سویڈن اور یورپ اور بلکہ بہت سے ملکوں میں بہت مقبول چاکلیٹ مارابو، اس کے بائیکاٹ کا سلسلہ سویڈن میں جاری ہے۔ یہ مونڈالیز کمپنی اس کو بناتی ہے، اور یہاں پہ سویڈش آرمی نے، سویڈش جو شاہی محل ہے اور یہاں پہ جو لیزیبری تھیوولی ہے، ان سب نے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ روس کے ساتھ اس کی تجارت ہے، اور روس میں اس کی فیکٹریاں ہیں، اور روس کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے۔ اور چونکہ یورپی یونین نے اور باقی ملکوں نے یوکرین روس جنگ کی وجہ سے روس کا جو ہے وہ معاشی تجارتی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک بہت بڑی چین ایکا مکسی ہے، اس میں نے کل دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ ہمارا وہ موجود ہے، لیکن ساتھ انہوں نے ایک نوٹس لگایا ہوا ہے کہ ہم نے اس کمپنی سے بات کی ہے، اور کمپنی نے کہا ہے کہ جو ایکا کو چاکلیٹ مل رہی ہے ہمارا بہو کی، یہ وہاں پہ نہیں بنتی، اور نہ ہم رشیا کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کمپنی نے کہا ہے جی کہ ایکا نے کہ ہم اس کو بیچ رہے ہیں اور ہم اس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ مارابو کے بائیکاٹ کی جو ہے وہ مہم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ جیسے کہ ایک بہت بڑی جو کمپنی اسپوٹیفائی جس کا تعلق بھی سویڈن سے ہے، اس پر سویڈن کی ایک عدالت نے
جو ہے وہ $5.4 ملین کا جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ بہت بھاری جرمانہ اس لیے عائد کیا گیا ہے کہ کمپنی نے اپنے صارفین کا، اپنے جو ان کے گاہک ہوتے ہیں، ان کا ڈیٹا جو تھا وہ غیر قانونی طور پہ آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، جبکہ کمپنی جو ہے وہ اس کا انکار کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے خلاف اپیل پہ جا رہے ہیں۔ اور اسی اختتام ہفتہ پہ اسپوٹیفائی نے یہاں پہ ایک عام ایونٹ کیا جس میں انہوں نے پاکستان کی جو نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہیں ان کو بھی یہاں پہ دعوت دی تھی۔ سویڈن میں پولیس کی ٹریڈ یونین نے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن میں آئے روز تشدد کے اور جو جرائم کے واقعات جو ہو رہے ہیں جس میں کئی لوگوں کی جان جاتی ہے، ان کے خلاف ملکی سطح پہ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے فاسٹر میں بھی ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 11 سالہ بچہ اور ایک 40 سالہ شخص جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا۔ تو اس لیے جو سویڈش پولیس کی جو یونین ہے، ٹریڈ یونین، اس نے کہا جی کہ یہ اس حوالے سے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ سویڈن کے سب سے بڑے ہسپتال کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل نے اپنے عملے میں سے 450 افراد کی ملازمتیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ہسپتال کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان میں نرسیں اور ڈاکٹر شامل نہیں ہیں، اور اس لیے مریضوں کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یا ہسپتال کی سروسز جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں یا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہسپتال چونکہ اس پہ معاشی طور پہ بہت دباؤ ہے، اور اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ان 450 لوگوں کی جو ہے وہ ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت بھی وہ 400 ملین سویڈش کرون کی جو ہے وہ مائنس میں ہاسپٹل جا رہا ہے۔ تو یہ قدم جو ہے وہ اس معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اختتامی ہفتہ پہ یہیں کیرولنسکا یونیورسٹی ہاسپٹل میں طبی تحقیق کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اس میں دنیا کے 100 ممالک کے طبی ماہرین کو دعوت دی گئی، اور دعوت اس لیے دی گئی کہ یہاں پہ 14 مریض ایسے ہیں جن کے مرض کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کون سا مرض ہے، اور بہت سے ان میں ہیں کہ جن کو جینیاتی بیماریاں ہیں لیکن ان کا ڈائیگنوز نہیں ہو سکا۔ تو ان کی تشخیص کے لیے دنیا کے 100 طبی ماہرین کو یہاں بلایا گیا، ان کی مدد لی گئی تاکہ وہ اس میں ہیلپ کریں، اور اس میں 2 پاکستانی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل پہ یہاں پہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کے لیے بہت بڑی خدمت ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان بیماریوں کے لیے بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے جو بہت ریئر ہیں، جس میں عموماً فنڈنگ وغیرہ بہت کم ہوتی ہے۔ اور سویڈن میں زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہیں بڑھ جائیں گی، حالانکہ جو شرح سود ہے وہ 0 سے 3.75 ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ ابھی مزید بڑھنے کا امکان ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شرح سود بڑھنے کے باوجود مکانوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور آخر میں ہم جناب پاکستانی ایک نوجوان سائنسدان محمد اویس چودھری جو کہ سویڈش ایگریکلچر یونیورسٹی اپسالہ میں تحقیقات کر رہے ہیں، ان کو سویڈن کے بادشاہ کی جانب سے ایک خصوصی انعام دیا گیا ہے۔ یہ انعام بادشاہ کی 50ویں سالگرہ سے شروع کیا گیا تھا، اور یہ پی ایچ ڈی اسکالر محمد اویس چودھری جن کا شعبہ پلانٹ پروٹیکشن بائیولوجی ہے، اور یہ سویڈش یونیورسٹی آف ایگریکلچر اپسالہ میں یہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماحول دوست آلو کاشت کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق کی ہے، جو کہ کلائمیٹ کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، اور اس میں کچھ جینیاتی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ تو ان کی اس تحقیقات کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے، اور اس حوالے سے سویڈن کے بادشاہ سلامت نے ان کو پرائز دیا ہے۔ محمد اویس چودھری صاحب کو ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی سویڈن کی ڈائری اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کسی اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔